بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 30 دسمبر 2022، 6 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز جمعہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ جمعرات کی شب جدہ سمیت مختلف علاقوں میں طوفانی بارش سے نظام زندگی متاثر۔ رات گئے تک جاری رہنے والی بارش سے متعدد سڑکیں زیر آب آ گئی، جبکہ بعض انڈر پاسز میں پانی بھر جانے کی وجہ سے انتظامیہ نے انہیں بند کر دیا۔ اچانک شروع ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک جام ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات 29 دسمبر کو رات 10 بجے سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ وقفے سے ہونے والی بارش کے حوالے سے شہری دفاع کی جانب سے لوگوں کے موبائل فونز پر انتباہی پیغامات ارسال کیے جاتے رہے۔ شہری دفاع سمیت دیگر اداروں کے اہلکار نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ بلدیہ کی جانب سے بھی شہر میں نکاسی کے آب کے لیے خصوصی انتظام کیے گئے تاکہ شہر کے متاثرہ مقامات پر ٹریفک کی روانی کو بحال کیا جا سکے۔ بعض شاہراہیں زیر آب آنے کی وجہ سے متعدد گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جدہ سمیت متعدد علاقوں میں جمعرات کی شب متوقع بارش کی اطلاع دی گئی تھی، جس کے فوری بعد شہری دفاع اور بلدیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات کے تحت نشیبی شاہراہوں اور انڈر پاسز پر خصوصی یونٹس تعینات کر دیے۔ شہری دفاع کے جانب سے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر انڈر پاسز کے باہر خصوصی کشتیاں بھی کھڑی کی گئی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے قومی مرکز برائے موسمیات کے حوالے سے کہا ہے کہ جدہ اور بحرہ میں جمعرات کی شب ہونے والی بارش کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ شاہراہوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سیلابی ریلے کی گزرگاہوں میں قیام کرنے سے گریز کریں۔ دوسری جانب شہری دفاع نے بھی بارش کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے لوگوں کے موبائل پر انگلش اور عربی میں انتباہی پیغامات کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ طوفانی بارش کے پیش نظر خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اشد ضرورت کے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ احتیاطی پیغامات کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ سعودی عرب اور اسپین کے اشتراک سے تیار ہونے والا جنگی بحری بیڑا الدرعیہ جدہ پہنچ گیا۔ جدہ میں قائم کنگ فیصل نیول بیس پر الدرعیہ بحری جہاز کے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب کے الولا رائل کمیشن اور فرانسیسی پولو کلب سینٹ ٹروپیز ہارا ڈوباسی کے درمیان 26 سے 28 جنوری 2023 کے دوران الولا صحرائی پولو ٹورنامنٹ منعقد کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الولا پولو کے شائقین کے لیے موسم گرما کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ صحرائی پولو ٹورنامنٹ کا تیسرا ایڈیشن اب تک ہونے والے مقابلوں سے مختلف ہوگا۔ اس میں 8 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ دنیا بھر میں پولو کے بہترین کھلاڑی ان کی قیادت کریں گے۔ صحرائی پولو ٹورنامنٹ ریتیلے گراؤنڈ میں ہوگا، اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پہاڑوں اور قدرتی مناظر سے آراستہ اور تاریخی مقام الحجر سے متصل ہے۔ ٹورنامنٹ کے شائقین کے لیے اعلیٰ درجے کی تفریحی وسائل اور من پسند کھانوں اور مشروبات کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ قہوہ فروش سعودی خاتون نے ریاض ریجن کے دفتر کے دورے پر آئے ہوئے وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی کو روک کر اپنی کامیابی کی کہانی سنا دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الراجی عمارت کے ایک حصے سے گزر رہے تھے جہاں انہیں قہوے کی ایک دکان نظر آئی۔ انہوں نے قہوہ پینے کی خواہش ظاہر کی۔ خاتون نے ان کی ضیافت کرتے ہوئے اپنے پیشے، تجربے اور قہوے کی دنیا کے رازوں کے بارے میں تفصیل سے بہت کچھ بتایا۔ قہوہ فروش خاتون نے کہا کہ میرا نام فدویٰ عبدالمجید ہے۔ میں پچھلے 5 برس سے قہوے کا کاروبار کر رہی ہوں۔ امریکی نیشنل کافی سوسائٹی سے ٹریننگ کورس کر رکھا ہے۔ انگریزی، فلپائنی اور انڈونیشی زبانوں پر عبور ہے۔ مجھے قہوہ فروخت تیار کرنے میں
لطف آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا کامیاب مستقبل قہوے سے جڑا ہوا ہے۔ فدویٰ نے قہوے کے کاروبار سے منسلک 10 سعودی نوجوانوں کی کامیابی کے قصے سنائے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو کام کرو وہ آپ کو پسند ہو۔ الراجی نے فدویٰ سے مختلف کہانیاں بے حد دلچسپی سے سنی۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ جیسی حوصلہ مند خواتین اور لڑکوں کا ساتھ دیں۔ انٹرنیٹ پر منشیات کی تجارت کرنے پر قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ۔ ادارہ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر منشیات فروخت کرنے پر 5 برس قید اور 30 لاکھ ریال جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق ادارہ پراسیکیوشن نے اس حوالے سے ٹوئٹر پر مزید کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی منشیات کی خرید و فروخت، تیاری، اسمگلنگ قابل سزا جرم ہے۔ پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ پر منشیات کی خرید و فروخت اور اس کی نمائش یا استعمال کی ترغیب دلانے کے علاوہ منشیات کے استعمال کے طریقوں کا واضح کرنا بھی جرم شمار کیا جاتا ہے۔ پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ منشیات کے کسی بھی کام میں ملوث افراد کو قید اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ کو بند کر کے زیر استعمال کمپیوٹر اور آلات بھی حکومتی تحویل میں لے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔